بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب پر آپ نے ایک لال رومال والے غیر مقلد شخص کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ مسجد نبوی میں عبادت کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام پیش کرنے کے لیے جو حضرات وہاں تشریف لے جاتے ہیں ان کو پریشان کرنے کا اس شخص کا خاص مشغلہ ہے، اور خاص طور سے اگر اسے پہلے سے معلوم ہو جائے کہ آج کوئی بڑی شخصیت تشریف لانے والی ہے تو یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جاتا ہے، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اعتراض کرتا ہے اور ان کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتا ہے تاکہ اسے سستی شہرت حاصل ہو۔ آج کل معلم الحجاج حضرت مولانا زین العابدین دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم شاہ اللہ بنگلور، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں یہی شخص حضرت کی لکھی ہوئی کتاب حج کے 5 ایام پر مختلف اعتراضات کر رہا ہے۔ چونکہ مسجد نبوی میں جو حضرات جاتے ہیں وہ عبادت کے لیے جاتے ہیں، بحث و مباحثے کے لیے نہیں جاتے ہیں، اس لیے حضرت والا اس سے کوئی بحث بھی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جو کہ بہت سے حضرات نے اس ویڈیو کے بارے میں معلوم کیا ہے کہ اس شخص نے جو اعتراضات کیے ہیں ان کی کیا حقیقت اور کیا سچائی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس کے جوابات دے دیے جائیں تاکہ اس شخص کی جہالت لوگوں کے سامنے آئے۔ جنت کا روضہ جنت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے میں جنت میں کھجور کھا کے آیا ہوں تو کیسے جھوٹا نہیں ہوگا؟ ہاں، یہ کہتا ہے کہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روضہ ہے وہاں کھجور کھا کے آیا ہوں، تو صحیح ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں یہاں یہ اس شخص کا سب سے پہلا اعتراض ہے۔ اعتراض کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد زین العابدین دامت برکاتہم نے اپنی کتاب حج کے 5 دن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی ہے۔ حدیث اس طرح سے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ پھر آگے ایک مسئلہ بھی حضرت نے ذکر فرمایا کہ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہاں کوئی شخص کھجور کھا کر یوں کہے کہ میں جنت میں کھجور کھا کے آیا ہوں تو اسے جھوٹا نہیں کہا جائے گا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا، یہ حضرت نے فرمایا ہے۔ اب یہ صاحب اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیسے اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا، وہ تو جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ وہ مسجد نبوی کے روزے سے کھجور کھا کے آ رہا ہے، جنت سے کھجور کھا کے نہیں آ رہا ہے، لہذا اس کو جھوٹا کہا جائے گا۔ یہ صاحب یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اب آئے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح علماء نے کیا کی ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 261 پر لکھا ہے کہ وَحَمَلَ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ، کہ اکثر علماء نے اس حدیث کو اس کے ظاہر کے اوپر محمول کیا ہے۔ فقالوا، علماء فرماتے ہیں کہ يُنقَلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ بِعَيْنِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، کہ اس حصے کو بعینہ جنت کے اندر لے جایا جائے گا، جنت کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ آگے دیکھیں، وقال مالک الحدیث باق علی ظاہرہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس کے ظاہر پر باقی ہے۔ والروضۃ قطعۃ، اور جو روضہ ہے وہ ایک ٹکڑا ہے، نقلت من الجنہ، جسے جنت سے لایا گیا ہے، وستعود الیہا، اور وہ جنت ہی کی طرف لوٹے گا، جنت ہی میں جائے گا، ولیست کسائر الارض، اور یہ دوسری زمین کی طرح نہیں ہے جو ختم ہو جائے گی۔ آگے سنیں، قال ابن حجر، حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہذا علیہ الاکثر، کہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہی من الجنت الان حقیقتاً، کہ یہ جنت ہی کا حصہ ہے حقیقتاً، کہ یہ اب بھی جنت ہی کا حصہ ہے حقیقتاً، یہ حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو علماء کرام تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت ہی کا ٹکڑا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جنت کا حصہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی خود یہ فرما رہے ہیں۔ اور علماء اس کی تشریح کے اندر یہی لکھ رہے ہیں کہ اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ جنت ہی کا ٹکڑا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی وہاں کھجور کھا کے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں جنت کے اندر کھجور کھا کے آیا ہوں تو اسے جھوٹا نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنت ہی کا ٹکڑا ہے۔ لیکن یہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، جنت کا ٹکڑا نہیں ہے تو مسجد نبوی کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے کہ آپ یہ تشریح کہاں سے لے کے آئے؟ یہ تشریح کس نے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے اندر یہ تشریح بیان کی گئی ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا نہیں بلکہ مسجد نبوی کا ٹکڑا ہے؟ اللہ کے نبی تو اسے جنت کا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں، آپ اسے مسجد نبوی کا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں، یہ تشریح کہاں سے کر رہے ہیں؟ اعتراض خود ان کے اوپر ہو رہا ہے، اور یہ جناب اعتراض کر رہے ہیں کہ حضرت مولانا زین العابدین دامت برکاتہم کی لکھی ہوئی کتاب کے اوپر۔ یہ حالت ہے انصاف کی۔ آگے سنیے ان کی تشریح اور ان کے اعتراض کے آگے کیا کہتے ہیں۔ حج کے بارے میں لکھا ہے مزدلفہ کے اندر
मुज़दलिफ़ा में यहाँ लिखा है आपने, मुज़दलिफ़ा में यहाँ आपने लिखा है, यहाँ लिखा है कि मुज़दलिफ़ा की रात, इस मुबारक रात का जागना शब कदर की जागने से अफजल है ना। यानी मुज़दलिफ़ा की रात, तो मुज़दलिफ़ा का मसला आ रहा है, ठीक है। शब कदर की जागने, शब कदर जागने से अफजल है। शब कदर से अफजल तो कोई रात नहीं है पूरे साल में, कोई रात। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया लैलतुल क़द्र के बारे में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से अफजल है ये लैलतुल क़द्र, सबसे अफजल रात। ये इसमें आप लिख रहे हैं कि ये इस मुबारक रात का जागना शब कदर के जागने से अफजल है। तो शब कदर की रात छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, ये कहाँ से लाए हैं आप? फिर यहाँ लिखे जागने से अफजल है, ठीक है, यानी जागना है। नीचे लिखे आप, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में आराम फरमाया इसलिए आराम फरमाया। वहाँ लिखा है जागना अफजल है, यहाँ लिखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया तो आराम फरमाया। अब क्या करेगा हाजी? जागेगा या आराम फरमाएगा? क्या करेगा ये? अब हाजी को क्या तालीम दे रहे हैं, क्या करे हाजी? जाहिर सी बात है हाजी वही करेगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आराम फरमाया तो आराम फरमाया। ये लिखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा की रात को आराम फरमाया था, इसलिए आप लोग आराम हो। ये बेहतर नहीं, तो ये सब जो है जरा ख्याल करें। देखिए किताब, ये किताब आपकी है ना, ये किताब, इस किताब को इसकी इस्लाह करें। अब आप गलत बातें इसके अंदर लिखे हैं, अब हाजी लोग इसके मुताबिक अमल करेगा तो इसका सारा गलती का गुनाह आपकी सर जाएगा। लेकिन हाजियों को तो नहीं पता बेचारों को, वो तो समझे कि हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब रशादी मदाहिरी खलीफा हजरत मौलाना शेख मोहम्मद साहब शेखुल अदीब ज़ालुम साहिब यूपी मोहतम ज़ालुम शाहुल्लाह बेंगलुरु, इतने बड़े हजरत साहब की किताब है तो बस बिल्कुल सही है। लेकिन इन साहब का दूसरा एतराज यह है कि मुज़दलिफ़ा की रात और शब क़द्र से अफजल कैसे हैं, जबकि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो तो जो शब क़द्र है वो तो 1000 महीनों से अफजल है, तो उससे अफजल तो कोई रात नहीं हो सकती। ये इंसाफ का एतराज़ है। अगर ये किसी आम शख्स की तरफ से एतराज़ होता तो बात समझ में आने वाली भी थी, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसका दावा इल्म का है और बाकायदा मस्जिद नबवी के अंदर वो खिदमत अंजाम दे रहा है, फिर इस तरह के जाहिलाना एतराज़ करे तो ताज्जुब होता है। पता नहीं वहाँ की हुकूमत ने किस तरह के जाहिलों को रख लिया है। इसलिए कि बाद रातें वो हैं जो शब क़द्र से अफजल हैं। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से बाद रातों को शब क़द्र से अफजल करार दिया है, लेकिन ये साहब कहते हैं कि नहीं, इसे तो कोई रात ही नहीं है। किस कदर जहालत की बात है। मैं एक रिवायत सुना देता हूँ। ये रिवायत मुस्तदरक हाकिम में है, हज़रत इमाम नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको जिक्र फरमाया है। इस रिवायत को रिवायत करते हैं हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। रिवायत इस तरह से है, उसके अल्फाज देखें। और फिर ये रिवायत अगर आप यूट्यूब पे अरब जो उलमा हैं उनको सर्च करें तो यूट्यूब पे बाकायदा रिवायत मिल जाएगी कि उन हज़रात ने बाकायदा इस रिवायत को सुना रखा है। रिवायत के अल्फाज हैं, अला उनब्बिउकुम बिलैलतिन, अल्लाह के नबी फरमा रहे कि क्या मैं तुम्हें ऐसी रात न बतलाऊं अफजलु मिन लैलतिल क़द्र, जो शब क़द्र से भी अफजल है। आगे फरमाया कि हारिसुन हरस फी अर्द खौफिन लअल्लहु अल्ला यरजिअ इला अहलिही, कि एक मुस्लिम पहरेदार है जो अल्लाह के रास्ते में पहरा दे रहा है और उसे दुश्मन की वो ज़मीन है, दुश्मन का इलाका है और वो डर रहा है कि बस वो इसकी आखिरी रात है, अब वो घर वापस लौट के नहीं जाएगा। तो ऐसी जो रात है खौफ वाली, उसके बारे में अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं कि ये लैलतुल क़द्र से भी अफजल है, शब क़द्र से अफजल है। और ये साहब कह रहे हैं कि शब क़द्र से तो कोई अफजल है ही नहीं। ये किस कदर जहालत की बात है। अब आए सवाल की तरफ कि क्या वाक़अतन मुज़दलिफ़ा की जो रात है वो शब क़द्र से अफजल है। तो सबसे पहले तो ये जाने कि हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब ने अपनी किताब के अंदर जो कुछ लिखा है वो ऐसा नहीं कि उन्होंने सबसे पहले लिखा हो, बल्कि बड़े बड़े अहल इल्म इस बात को जिक्र कर चुके हैं कि हाजी के हक़ में, हाजी के अलावा दूसरों के हक़ में नहीं बल्कि हाजी के हक़ में जो मुज़दलिफ़ा की रात है वो शब क़द्र से भी अफजल है। इस बात को लिखने वाले हज़रात हैं हज़रत मौलाना मंसूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने
آپ حج کیسے کریں، اپنی اس کتاب کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے. مولانا سعید احمد صاحب نے معلم الحجاج کے اندر، اور حضرت مولانا سید زوار حسین نے عمدۃ الفقہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حاجی کے حق میں یہ جو شب ہے مزدلفہ کی شب، یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو دیکھیں جو ذی الحجہ کے ایام ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضل و ایام دنیا ہے. اللہ کے نبی یعنی جو دنیا کے جو ایام میں سب سے افضل ترین ہے، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. خود اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل و ایام الدنیا العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، کہ دنیا کے جو افضل ترین دن ہیں وہ یہی 10 دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن. اس روایت کو ابو یعلا نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی بزاز نے اس کی تخریج کر رکھی ہے. اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عرب کے جو سب سے بڑے مفتی تھے اپنے وقت کے شیخ بن باز، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو ایام ہیں ذی الحجہ کے جو ایام ہیں رمضان المبارک سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں. اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا ہے. ایسی ہی جو ذی الحجہ کی راتیں ہیں ان کے سلسلے میں مستقل حدیث آئی ہے. یہ حدیث ترمذی میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر یہ فرمایا کہ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہوتے ہیں ان میں ہر ایک دن کا روزہ وہ 1 سال کے برابر ہوتا ہے. اور ایسی رات کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہوتا ہے. یہ جو ذی الحجہ کے ایام ہوتے ہیں، اب دیکھیں مزدلفہ کی جو رات ہے، مزدلفہ کی جو رات ہے وہ شب قدر کے برابر بھی ہے حدیث کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور کئی خوبیاں جمع ہو گئی ہیں. مثال کے طور پر وہ عید کی رات ہے، عید کی رات ہے اس لیے کہ اگلا دن جو ہے وہ عید ہونی ہے، تو عید کی رات بھی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو شب قدر کے برابر قرار دے چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو حاجی ہے وہ احرام کی حالت میں ہے، اور ایسے ہی پھر حاجی اللہ رب العزت کا مہمان بھی ہے، اور یہ جگہ ہے یعنی حرم یہ سب سے افضل جگہ ہے. اسی لیے حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ہذہ لیلۃ جمعت شرف الزمان والمکان، کہ جو مزدلفہ کی رات ہے کہ ایک ایسی رات ہے کہ جس کے اندر زمان و مکان کا شرف اور اس کی فضیلت جمع ہو گئی ہے. تو اتنی ساری خوبیاں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں کہ شب قدر کے برابر بھی ہے، اور عید کی بھی رات ہے، حاجی احرام کی حالت میں بھی ہے، اللہ رب العزت کا مہمان بھی ہے، اور یہ جو جگہ ہے یعنی حرم افضل جگہ بھی ہے. تو اسی بنیاد پر علماء اور اہل علم نے اس رات کو یعنی مزدلفہ کی جو رات ہے حاجی کے حق میں اسے شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت والا قرار دیا ہے. اب ضمنی طور پر ایک اعتراض جو اور انہوں نے اٹھایا تھا وہ یہ کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی ہے، دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آرام فرمایا تھا لہٰذا اس رات کے اندر آرام فرمانا چاہیے. تو بظاہر تو ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو جواب میں عرض ہے کہ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے. ہاں آدمی اگر جاہل ہو تبھی اس کو ٹکراؤ نظر آ سکتا ہے، اس لیے کہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، جتنا موقع ہو، جتنی ہمت اور حوصلہ ہو، اتنی دیر عبادت کرے اور پھر سنت کی نیت سے آرام کر لے، تو دونوں باتوں پہ عمل ہو جائے گا کہ آدمی اس رات میں عبادت بھی کر لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی جو قیام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام فرمانا ہے اس کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو شب ہے اس کو اہل علم نے مختلف روایتوں کو سامنے رکھ کر، اور چونکہ اس رات کے اندر بہت سی فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، حاجی کے حق میں شب قدر سے بھی زیادہ افضل قرار دیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ شب قدر سے افضل کوئی رات نہ ہو، بلکہ بعض راتیں ایسی ہیں جن کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر سے بھی زیادہ افضل قرار دیا، جیسا کہ میں نے شروع میں ایک روایت سنائی ہے. آگے اگلی جہالت ان کی ملاحظہ کریں. پھر یہاں مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں آپ نے لکھا ہے کہ معاذ شریف حاضری کو السلام علیکم یا رسول اللہ، اتنا کافی. السلام علیکم ابو بکر صدیق، السلام علیکم عمر الفاروق، اتنا کافی. اب آپ نے کتنا سلام لکھا ہے، دیکھیں 1 پیج 2 پیج، یہ تو ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اس کے بعد ہے ابو بکر صدیق، پھر اس کے بعد عمر فاروق،
یہ دیکھیے یہاں ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، آپ یہاں عمر فاروق آ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہاں ایک تو صحابہ کرام کے طریقے اختلاف ورزی ہے، یہ سب سلام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ سلام نہیں پڑھا، کسی امام نے نہیں پڑھا۔ دوسری بات حاجیوں کی بے عزتی کا سبب ہے، آپ جانتے ہیں پولیس والے کیا سسٹم ہے بھائی، یلا حاج یلا حاج یلا حاج، لاکھوں کا مجمع ہے۔ اب اتنا لمبا کتاب اگر کوئی آدمی آپ کے بنگلور کا ہی اگر 500 آدمی کھڑا ہو گیا تو پوری دنیا کے حاجی لوگ کب نمبر آئے گا؟ کہاں جاتے ہیں پڑھنے سے؟ مواجہہ شریف پر حاضری کے وقت سلام، لوگ تو کتاب دیکھتے ہیں نا حاجی صاحب، وہ بات آپ کی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے بولیے ہی کتاب میں بھی لکھیے کہ حاجی صاحب وہاں جائیے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ابو بکر صدیق، السلام علیکم عمر الفاروق، اتنا کہہ کے اور آگے بڑھ جائیے۔ اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں بیچارے پولیس والے دھکا دیتے ہیں، جب کتاب پڑھتے ہیں نا لوگ پولیس والے دھکا دیتے ہیں، اب باہر آ کے روتے ہیں، میرا ہم نے سامنے آ کے شکایت کرتے ہیں پولیس نے مجھے دھکا دی دیا۔ بھائی کیا کر رہے تھے آپ؟ میں سلام پڑھ رہا تھا۔ کیسے پڑھ رہے تھے؟ کتاب دیکھ کے پڑھ رہا تھا۔ تو مولانا لوگوں نے کتاب سلام لکھ کر کے دے دیا ہے بیچارے، ابھی سے خیال کریں، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے اس اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ اتنا لمبا سلام جو حضرت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا حضرت ابوبکر اور عمر کے لیے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ سلام تو بس اتنا ہونا چاہیے، السلام علیکم یا رسول اللہ، بس اس پر اکتفا کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صاحب کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں جو وہاں کی سعودی عرب کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے فتاوا کی، اس میں جو سلام لکھا گیا ہے اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور یہ سوال خود ان سے کرتا ہوں کہ یہ اتنا لمبا سلام انہوں نے کہاں سے لکھ دیا ہے؟ کیا اسے کبھی صحابہ نے پڑھا ہے، یا یہ کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو پڑھا کرتے تھے، یا حضرت امام احمد بن حنبل اس کو پڑھا کرتے تھے؟ یہ کہاں سے لے کے آئے اتنا لمبا سلام؟ ذرا کبھی ان کے اوپر اعتراض کر کے دکھائیں، میں پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ لکھا ہے کہ وَالسُنَّةُ لِلزَّائِرِ إِذَا زَارَ الْمَسْجِدَ أَن يُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى صاحبه، يقف على قبره وقبر صاحبه وسلم على الجميع علیہ الصلوۃ والسلام، فيقف على القبر الشریف ويقول، اب سلام شروع ہو رہا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک قد بلغت الرسالہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے رسالت کو پہنچا دیا ہے، وادیت الامانہ، آپ نے امانت کو ادا کر دیا ہے، ونصحت الامہ، آپ نے امت کے ساتھ میں خیر خواہی کر دی ہے، وجاہدت فی اللہ حق جہاد، اور حتی المقدور، آپ نے اللہ کے دین کے سلسلے میں کوشش فرما دی ہے، فجزاک اللہ عن امتک افضل الجزاء، تو اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی طرف سے آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ یہ مکمل سلام لکھا ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو سلام لکھا ہے اس کے الفاظ یہ، السلام علیک یا ابا بکر صدیق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ عن امت محمد خیرا ورضی اللہ عنک، فلقد نصحت وادیت الامانۃ۔ پھر آگے حضرت عمر کے لیے لکھا ہوا ہے۔ تو سوال یہ کہ یہ اتنا لمبا سلام کہاں سے آ گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو سلام کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ در حقیقت ان کو شرارت کرنے کا شوق ہے، اس لیے کہ اگر اعتراض ہوتا تو پھر یہاں اعتراض ہوتا، ان کو نمایاں ہونے کا شوق ہے، شرارت کرنے کا شوق ہے۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں آپ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کریں، اے اللہ کے رسول، میں گناہوں کے بوجھ نے میری کمر توڑ دی ہے، میں آپ کے سامنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگا جائے گا، نہ شفاعت مانگی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توبہ کیا جائے گا، توبہ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے درخواست کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں۔ ایسے ہی اے اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار ہوں قیامت کے دن، یہ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شفاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کسی چیز کا سوال نہیں کیا جائے، اللہ رب العالمین توبہ کرنا ہے اللہ کے سامنے، شفاعت طلب کرنا ہے اللہ کے سامنے، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرما، اور مسجد میں بیٹھ کر کہیں گے اے اللہ میں نے بڑی گناہ کی، اللہ میری توبہ قبول کر، یہاں پہ آگے نہیں کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول گناہوں کے بوجھ نے میری کمر توڑ دی، میں آپ کے سامنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یہ شرک ہو جائے گا۔
اس کتاب کو ذرا اس کی اصلاح کریں، صحیح کریں، لیکن بہت ساری غلطیاں ہیں علماء کرام۔ یہ ان صاحب کا آخری اعتراض ہے۔ اس اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ حضرت مولانا زین العابدین صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرے کہ اللہ کے رسول، گناہوں کے بوجھ نے میری کمر توڑ دیے، میں آپ کے سامنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ میرے لیے استغفار فرمائیں اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں۔ اب اس پر یہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست نہیں کی جائے گی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے گا، ورنہ تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ کس قدر جہالت کی بات ہے کہ وہ بات جسے تمام اہل سنت والجماعت کے بڑے اور جلیل القدر علماء اپنی کتابوں کے اندر لکھتے چلے آئے ہیں، اسے یہ صاحب شرک قرار دے رہے ہیں۔ یہ کس قدر جہالت کی بات ہے، اس لیے کہ یہ بات صرف حضرت ہی نے ذکر نہیں فرمائی، بلکہ جن حضرات نے حج کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، زیارت مدینہ کے اوپر کتابیں لکھی، ان سب نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر شفاعت کی درخواست کرنا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں صرف ایک حوالے پر اکتفا کر رہا ہوں، یہ حوالہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ابو جعفر جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تھے اور بہت سے سوالات انہوں نے کیے تھے، ایک سوال ان میں سے یہ بھی تھا کہ اے ابو عبداللہ، کیا میں قبلہ رخ ہو کر دعا کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کروں؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تو کیوں اپنا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیرتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کبریٰ کے ذریعے تیرے اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں وسیلہ ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا تھا کہ بل استقبلہ واستشفع بہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو اور آپ کو سفارشی بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ إِلَىٰ آخِرِ الآیہ، یہ واقعہ الشفاء کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وہیں سے تسکین الصدور کے اندر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی کئی روایتیں ذکر کی ہیں، جسے تفصیل دیکھنی ہو تسکین الصدور کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی درخواست کرنا کہ آپ ہمارے لیے استغفار فرما دیجیے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں جو قرآن مجید کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اس آیت کی تفسیر کے تحت جو علماء نے لکھا ہے، خود حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے حضرت مفتی شفیع صاحب کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سلام پیش کیا جاتا ہے، جو باتیں کی جاتی ہیں، ان سب کو سماعت فرماتے ہیں، تو لہذا آپ سے شفاعت کی درخواست کرنا یا اس بات کی درخواست کرنا کہ آپ ہمارے لیے استغفار فرمائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الاذکار کے اندر ایک تفصیل سے واقعہ لکھا ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سے حوالے کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اور اگر یہ حوالے غیر مقلد چونکہ موٹے عقل کے ہوتے ہیں، ان کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہے، تو جو سلام دارالفتاء کی، سعودی عرب کی دارالفتاء کی آفیشیل ویب سائٹ پر جو سلام ذکر کیا گیا ہے، اس کے اندر جو الفاظ ہیں سلام کے اندر، اگر اسی پہ آدمی غور کر لے تو اسی سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سلام کے الفاظ وہاں لکھے گئے ہیں کہ اشہد انک قد بلغت الرسالۃ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے رسالت کو پہنچا دیا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر یہ جملہ بولا جا سکتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے رسالت کو پہنچا دیا ہے، آپ نے امانت کو ادا کر دیا ہے، آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر دیا ہے، تو اس بات کو کیوں نہیں بولا جا سکتا کہ آپ قیامت کے دن میرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت فرما دیجیے گا، سفارش کی درخواست کر دیجیے گا؟ اس بات کو کیوں نہیں بولا جا سکتا ہے کہ میں ایک گنہگار آدمی ہوں، آپ جو ہے میرے لیے استغفار فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ توبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر ان الفاظ کے اوپر غور کر لیا جائے تو اسی سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ حضرت والا کی جو کتاب ہے حج کے 5 دن، ان کے اوپر، اس کتاب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ مستند اور معتبر کتاب ہے۔ ہاں جو صاحب اعتراض کرنے والے ہیں، یہ خود جہالت کا مجموعہ ہے۔ اعتراض تو کسی بھی چیز کے اوپر کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو صاحب رومال اوڑھ کے آئے، خود ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ رومال کہاں سے ثابت ہے،
اور اس طریقے سے اس کو لٹکا کے پہننا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ظاہر ہے اعتراض تو کسی بھی چیز کے اوپر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اعتراض صحیح بھی ہونا چاہیے. تو حضرت کی جو کتاب ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ خود یہ صاحب جو ہیں یہ جہالت کا مجموعہ ہے، خود ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے، اور اس طرح کی جو شرارتیں کرتے رہتے ہیں جا کے ان شرارتوں کو بند کرنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.